علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی پاکستان میں کرونا وائرس کا ذمہ دار تبلیغی جماعت والے اہل سنت اور تفتان بارڈر سے پاکستان آنے والے شیعہ زائرین کو قرار دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ جب تفتان سے لوگ انٹر ہوئے اس وقت سنیوں نے بغلیں بجائیں کہ تو شیعہ کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے. اب تبلیغی جماعت کا نام آیا ہے تو اب شیعہ کو موقع مل گیا. تو جو آپ نے گڑھا کھودا تھا ان کے لیے اس گڑھے میں آپ خود بھی گرے ہیں. میں تو اتنا سخت یہ بات کروں گا ان لوگوں کے لیے جو پراپوگنڈا چلا رہے ہیں دونوں طرف سے. باقی جو دونوں طرف کے ماڈریٹ لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ صحیح بات کرتے تھے اس وقت بھی اب بھی. میں ان دونوں جرائم کا ذمہ دار اس وقت کی موجودہ حکومت کو قرار دیتا ہوں، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پرائم منسٹر صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے جو وہ ہم پہ تحفہ مسلط کیا ہے زلفی بخاری کی شکل میں، اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری ان کو ہی اٹھانی ہوگی. یہ اس نے ہی کیا ہے کہ تفتان بارڈر سے جب لوگ انٹر ہو رہے تھے اس کا کام تھا کہ ان کی اس وقت کوارنٹین کر کے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ چیکنگ کے بعد آنے دے. کوارنٹین انہوں نے کیا کیا، وہ ایک جگہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ساروں کو اکٹھا کیا ہے، سارے سسپیکٹڈ کو بھی اور جو اوریجنل بیماریوں والے لوگ بھی تھے جس کو نہیں بھی لگی تھی اس کو لگ کے پھر انہوں نے پورے ملک کے اندر پھیلا دیے. صرف گلگت بلتستان میں چونکہ وہاں پہ شیعہ کی اکثریت 2000 زائرین تو وہاں پہ گئے ہیں، باقی پورے ملک میں کہاں کہاں پھیلے ہیں. تو یہ حکومت کا جرم ہے. وہ بیچارے جو آ رہے تھے ان کو کیا پتا تھا. دوسری طرف تو یہ لوگ چائنا سے نہیں آنے دے رہے تھے اپنے سٹوڈنٹس کو اور کہہ رہے تھے نہیں جی وہ WHO کی ہے. پھر ہمیں حدیثیں بھی بخاری مسلم کی سناتے تھے کہ جی جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس سے باہر نہ نکلو. تو جب یہ تفتان بارڈر والا ایشو ہوا ہے تو اس وقت آپ کو حدیثیں بھول گئی ہیں. اس وقت بھی آپ ان کو چلے ایران میں نہیں رکھ سکتے تھے تو بارڈر پہ تو روکتے اور روک کے چیکنگ کے بعد آنے دیتے، نہیں آنے دیا. یہ تو وبا یہاں پہ پھوٹی نہیں تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوا. اب آ جائے تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت والا معاملہ تو اس سے بھی ہلکا ہے اس حوالے سے کہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع تھا تو وہ تھا 10، 11 اور 12 مارچ کو. انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے 13 مارچ کو ویکینڈ کے اوپر کہ کل سے سکول بند، سب کچھ بند. 13 مارچ تک ایون 14 تک تو PSL کے میچ بھی ہو رہے تھے اور سب کچھ کھلا ہوا تھا. تبلیغی جماعت کا اجتماع اگر 13 کے بعد ہوا ہوتا تو ان کی بات درست ہوتی. وہ تو 10 کو ہو کے 12 کو ختم ہو گیا. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا فتنہ ہمارے ذریعے سے اس طریقے سے جائے گا. پھر کہ یہ فیک سٹوریز بھی انہوں نے بنا دی ہیں، وہ بھی غلط ہے. اگر یہ 13 کے بعد بھی ہوتا نا تب بھی تبلیغی جماعت کا قصور نہ ہوتا، حکومت کا قصور ہے. ان کا کام ہے نا کہ ان کو وہاں سے نہ نکلنے دیتے. ویسے تو جس وقت وہ جماعتوں کے ساتھ نکلے ہیں تو اب وہ جہاں جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ ہی کوارنٹین کر دیا گیا ان کو مراکز میں. ان کا تو کوئی قصور نہیں بیچاروں کا. لہٰذا میں یہ کہوں گا خصوصاً دیوبندیوں کو کہ جس طرح تفتان بارڈر کے اوپر آپ کی طرف سے کچھ جذباتی لوگوں نے شیعہ کے اوپر ڈالا اس مسئلے کو، سب نے نہیں ڈالا. تو اب اگر میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیعہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ وہ آپ کی بھی آگے آئی ہیں. دونوں نے ہی غلط کیا ہے، دونوں کو ہی مردرے الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. اصل مسئلہ ہے حکومت وقت جس کی یہ جرائم کی لسٹ میں یہ 2 چیزیں اور اضافہ ہو گئی ہیں. اور مجھے کوئی اس بات کو کہنے میں آر نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے علماء نے جب کبھی پرائم منسٹر کے اوپر غلط اٹیک کیا تو ان کے ساتھ ان کا اپنا مولوی بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا جن کے اوپر بڑا ان کو مان ہے. جب صحابہ کرام کی گستاخی کے حوالے سے مسئلہ آیا، کیا طارق میر صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. میں اس وقت لوگوں کی گالیوں کے آگے اور اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے میں نے صحیح بات لوگوں کو بتائی جب بھی مسئلہ اٹھا ہے. تو اب خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے تو یہ آپ نے اس مسئلے کو بالکل مس ہینڈل کیا. تو میں نہ تبلیغی جماعت کو مجرم سمجھتا ہوں نہ تفتان بارڈر سے آنے والے زائرین کو. اصل مجرم یہ حکومت ہے جس نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے اور یہی جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ تو حکمران بننے کا شوق تو بہت ہے آپ کو. صحابہ کرام تو اس سے ڈرتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے بدترین گڈریا وہ ہے جو کہیں کا حکمران ہو. جیسے گڈریا بھیڑوں کے اوپر حاکم بنایا جاتا ہے نا، اس طرح عوام کے اوپر حاکم جو ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام فرمایا وہ بدترین گڈریا ہے جو کہیں کا حکمران ہو اور وہاں پہ انصاف نہ کرے، ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے. ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے. جناب بیٹھے بٹھائے اپنی جنت گنوانے لگے ہیں. شوکت خانم سے آپ نے جو جنت کمائی تھی یہ نہ ہو کہ حکومت میں پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ جنت اپنی گنوا بیٹھے ہیں آپ. یہ ساری کہانیاں، ٹویٹیں
اور یہ 5-5 10-10 منٹ کے 20 میں 20 دفعہ کٹنگ والے بیانات چلا کے آپ پبلک کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں نا, اللہ کو تو نہیں کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے, مسئول ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد سے اس کی اولاد اور بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک بیوی سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور خاوند کے مال کی اس نے حفاظت کی ہے کہ نہیں, اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے رعایا کے ساتھ کیا کیا. یہ صرف مطلب اپنی شیروانیاں پہننا اور ایک ٹائٹل اویل کرنا ہے, اور پھر الٹا ان کو پتہ نہیں کیا کہانیاں کسی نے کرا دی ہوئی ہیں کہ زبانی پڑھنے والا وہ بڑا شہنشاہ ہوتا ہے. آپ کی زبانی کے بھی کچے چٹے کتنی دفعہ کھل چکے ہیں, آپ کتنی اور آپ نے بے عزتی کروانی ہے. اسے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیتے وہ بہتر تھا. ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ 10 منٹ کی آپ ریکارڈنگ کراتے ہیں, اس میں 50 کٹنگز ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے زبانی بولنے میں تو 10 منٹ کی آپ تقریر نہیں زبانی کر سکتے. اور لکھے ہوئی چیز کو قرآن تو فخر یہ کہتا ہے الذی علم بالقلم, اللہ نے جو ہے وہ قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. یہ اپنا عیب سمجھتے ہیں, بس لوگ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. کبھی کوئی 2 ملکوں کے بارڈر ملا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. اور ابھی دیکھیں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہوئی ہے, ان کو کسی نے کان میں ڈال دیا کہ مودی نے معافی مانگ لی ہے اپنی عوام سے. انہوں نے بھی بغیر ٹکٹ کے جناب بیان کر دیا اگلے دن کہ جی وہ لاک ڈاؤن پہ مودی نے معافی مانگ لیا ہے. تقریر بھی نہیں سنی. جس طرح ہمارے مولوی بچپن میں کوئی حدیث سن لیتے ہیں نا, وہ 7 کہانیاں جوڑ کے نا خود بیان کرتے ہیں جمعے خطبوں میں, تو مولویوں کو تو پوچھتا نہیں ہے. لیکن سر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, پرائم منسٹر سے بھی لوگ پوچھیں گے, مولویوں سے بھی پوچھیں گے. تو بعد میں تو ٹویٹ پہ معافی مانگے. وہ ایک حکمران وقت اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. وہ تو مودی نے کہا تھا کہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں لاک ڈاؤن کے سوا, میں معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے کہ میں اور کیا کروں. جس طرح ایک بندہ اپینڈکس کرنے کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر سرجن آپ کو ایک نشتر چلائے تو وہ یہ کہے کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے چلانا ہی پڑنا ہے, اس سے آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر نے مجھے معافی مانگی ہے. تو وہ پرائم منسٹر کو کسی بتا دیں معافی مانگ لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے معافی مانگ لی ہے. وہ معافی انہیں نہیں مانگی پئی, اس نے یہ کہا میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا, میں لوگوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا, لاک ڈاؤن میں نے کیا ہے, اس کی وجہ سے جو چیزیں آئی ہیں وہ تو ہونی تھی, لیکن ایک بیٹر کاز کے لیے مجھے چھوٹا ڈیسیژن کرنا پڑا ہے. تو دیکھ لیں جناب, چائنا کے برابر کا ایک آبادی کے اعتبار سے ملک کے کافی حد تک انہوں نے اس معاملے کو کل کر لیا نا. ہمارے لوگ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا, کون سی دکان کھولنی ہے کون سی نہیں کھولنی ہے. تو ان ساری چیزوں کا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے. واللہ اتنی نااہل حکومت کو بھی اگر ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو میں سب سے پہلے اس چیز کی مخالفت کروں گا. میں نے عمران خان کا سپورٹر ہوتے ہوئے 2014 میں ان کے دھرنوں کی مخالفت کی تھی. آج میں ان کی پالیسی سے سخت اختلاف رکھتے ہوئے بھی آج اگر ان کی حکومت کو بھی غلط طریقے سے ہٹایا گیا, چاہے وہ ریاستی اداروں کی طرف سے چاہے پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے, میں ڈنگے کی چوٹ پہ اس کا رد کروں گا اور اس کے خلاف مہم چلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن اپنے بھی تو آپ کچھ اعمال اور کردار کے اوپر غور کریں کہ آپ نے اس وقت پاکستانی نیشن کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, کدھر آ کے ہم لوگ گر گئے ہیں ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. تقریریں کرنے کا شوق ہے, 4-4 5-5 تقریریں ہو رہی ہیں, پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دن سے ڈر جائیں جب گلی گلی جو ہے نا لوگ چوری شروع کر دیں گے, اسٹریٹ کرائمز بڑھ جائیں گے بھوک کی وجہ سے. ان معاملات کو پھر آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ مغرب کی اذانیں شروع ہونے لگی ہیں, بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد. علی بھائی, آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والے وفاقی منسٹر فواد حسین چودھری صاحب نے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار آرتھوڈاکس قسم کے مذہبی لوگوں اور خصوصاً علماء کرام کو قرار دیا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ خود تو جا کے یہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام ڈالا ہے. تو اس سے پہلے بھی شراب کا اگر کوئی ایشو آپ کو پتہ ایک دفعہ اٹھا تھا, اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے. پھر یہ وومنس ڈے کے اوپر بھی اس قسم کے بیانات دیے. ابھی مذہبی لوگوں کو اس چیز کا قصوروار ٹھہرانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بتائیں پاکستان میں کون سا مدرسہ ہے کہ گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ مدرسہ کھلا ہو؟ انہوں نے 13 تاریخ کو سکول کالج یونیورسٹیاں بند کی ہیں, اسی رات میں سارے مدرسے بند ہو گئے, اسٹوڈنٹس چلے گئے. کیوں ان کو یہ ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ اپنی حکومت کی نااہلیاں چھپانے کے لیے. جو تفتان بارڈر پہ انہوں نے کی اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر کبھی تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تبلیغی جماعت والوں سے اگر مس ہینڈل بھی ہوا ہے کچھ مسئلہ, وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے.
ویسے تو ہوا نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ تو 10 تاریخ کا اجتماع تھا، آپ نے تو 13 پہ بندی لگائی ہے، 12 کو اجتماع ویسے ہی ختم ہونا تھا. اس وقت اگر ان کو پتہ چل جاتا وہ جماعتیں نہ بھیجتے. اب کون سی وہ بھیج رہے ہیں، انہوں نے اپنے مرکز بند کر دیے. 70 سال میں پہلی دفعہ رائے ونڈ مرکز بند ہوا ہے. تو نہ شیعہ کو مجرم ٹھہرائیں نہ سنیوں کو ٹھہرائیں، اصل میں حکومتی لوگ ہیں. تو اب دیکھ لینا پھر کس طریقے سے علماء ان کے بارے میں بول رہے ہیں، اور پہل انہوں نے کی ہے. کبھی یہ وہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا نا کہ میں چاند نکالوں گا، میرے طریقہ یہ ہے، تو نکال کے بتائیں. وہ چاند جس طریقے سے نکلنا ہے اسی طریقے سے ہی نکلنا ہے، تمہارے ٹائم ٹیبل بنانے سے کچھ بھی نہیں ہونا. میں اگرچہ علماء دین کی اکثریت سے ان کی فرقہ وارانہ سوچ اور ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس مسئلے میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اس وزیر نے خام خواہ عمران خان صاحب کے لیے برا وقت لانے کا ایک اعلی کار بن رہا ہے. اس کی کئی ایک ایٹیچیوڈ علماء کے بارے میں، مدرسوں کے بارے میں یہ باتیں نہ کریں، یا تو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ سامنے آئیں، یا پھر اللہ معافی دے شاید آپ کی پوری گورنمنٹ کا طریقہ کار ہی ہے کہ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگا دو، کل کو جب کورٹ میں کیس جائے تو وہاں جا کے معافی مانگ لو. اور بالکل علماء کرام کے اوپر یہ الزام ہے، اور اگر میں کہہ رہا ہوں الزام ہے تو واقعی الزام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو خود علماء کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے سخت جو نالاں ہوں ان سے، لیکن ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اولو العلم قائما بالقسط. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.